السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مبشر اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جب ایران پہ امریکہ نے حملہ کیا تو اس کی ہم نے آپ کو تفصیلات بتائیں، اور ایران میں کہاں کہاں انہوں نے اٹیک کیا اس کی بتائیں۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا تھا کہ ایرانی جو عہدیداران تھے ان کا یہ بیان تھا کہ یہ جنگ خطے کی جنگ ہوگی اور اس کو شروع کوئی بھی کرے ختم ہم کریں گے۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ نگار ملک زاہد صاحب۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ جی السلام۔ اب جو بالکل لیٹسٹ تفصیلات آ رہی ہیں اس میں تو کافی سین چینج ہو گیا ہے، وہ ذرا بتائیے کیا ہے؟ جی ہم نے پہلی جو ہماری ایک نشست تھی اس میں ہم نے جو بات کی تھی وہ تھی ایران کے اوپر جو ہے وہ مشترکہ اسرائیل اور امریکہ کا حملہ، اور اس میں کیا کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور کیا کیا ٹارگیٹ سیٹ کیے گئے ہیں، وہ جو کہ بہت ابتدائی نوعیت کی اس وقت تھی اطلاعات۔ تو ابھی جو وقت گزرتا جا رہا ہے مزید تفصیلات بھی جو ہے وہ سامنے آتی جا رہی ہیں۔ تو پچھلی جو ہماری نشست تھی یا پچھلی جو ہماری گفتگو تھی اس میں ہم نے یہ پوائنٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سوالیہ نشان کے طور پہ چھوڑا تھا کہ ان سٹرائکس کے بعد ایران کا جوابی رد عمل کیا ہوگا، اور اس کے جوابی رد عمل سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں گے کہ دشمن جو ہے اس کی جو پہلی سٹرائک تھی اس میں وہ ایران کو کتنا جو ہے وہ نقصان پہنچا سکا ہے۔ تو ایران کی جو ابھی تک جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایران نے جس طرح اس نے پہلے اعلان کر رکھا تھا اس رد عمل میں، یعنی کہ جوابی رد عمل میں ایران نے خطے کے اندر موجود ہر امریکی ایئر بیس کو ہٹ کر لیا ہے تقریباً۔ ایک اس کی تفصیل میں بھی بتاتا ہوں۔ دوسرا، ایران نے اسرائیل جو ہے اس کے اوپر جو زبردست جو ہے حملے کیے ہیں۔ جو عبرانی بعض اخبارات ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق 400 کے قریب میزائل حملے جو ہے وہ ایران 400 کے قریب میزائل جو ہے وہ داغے ہیں ایران یہ چند گھنٹوں میں۔ ہاں جی چند گھنٹوں میں، اور اس کے تل ابیب، حیفا، ہالون اور اس کی جو ایٹمی تنصیبات کی سائٹس ہیں اس کے اوپر جو وہ ہوئے ہیں، اس کے قریب جو حملے کیے گئے ہیں۔ تل ابیب میں نقصان ہوا ہے، موساد کے ہیڈ کوارٹر جو وہ ہٹ ہوا ہے جی۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ قطر ایئر بیس کے اوپر 8 میزائل جو داغے گئے ہیں، اور اس کی جو اس کی تشویش کا آپ یوں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکن ٹی وی فاکس جو ہے جو ٹرمپ کے بعد حامی بھی ہے اس کے اوپر وہ قطر کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ڈیبیٹ کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا بڑا جو ہے کیجویلٹیز ملک صاحب لوگوں کی ہوئی ہیں یا وہاں پہ موجود فوجیوں کی؟ کیجویلٹیز امریکی فوجیوں کی، یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں جو اس بیس پہ موجود ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا حملہ ہوا ہے جس پہ بہت بڑا نقصانات کی جو اطلاعات کی جا رہی ہیں، اور برطانوی رکن پارلیمنٹ ہیں جارج گلوے، اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ایران نے جو بحرین پہ حملہ کیا ہے اس میں اس نے بحرین کے امریکی نیول بیس کو تباہ کر دیا ہے، یہ لفظ استعمال کیا اس نے بحرین کے، اور اس میں بھی امریکی اہلکاروں کی بڑی تعداد جو ہے وہ فنار ہوئی ہے۔ یعنی کہ اس نیول بیس پہ بھی امریکن اہلکار تعینات تھے؟ جی جی بالکل، جو کہ انہی کے پچھلے دنوں تو انہوں نے اپنے سارے جو اچھا میں ذرا اس کی تفصیل پہلے بتا دوں کہ ایران نے کن کن ایئر بیسز کو ہٹ کیا ہے۔ قطر ایئر بیس امریکہ کا، اس کے بعد دوحہ میں جو ہے وہ ایئر بیس کو ہٹ کیا گیا امریکن کو، جو بہت بڑا الوداع ایئر بیس کہا جا رہا ہے۔ کویت میں امریکن ایئر بیس کو ہٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ دھماکے سنے گئے ہیں، اور پورے کویت کے اندر جو ہے وہ اس وقت سائرن کی آوازیں ہیں۔ اس کے بعد سعودی عرب میں سلطان جو ایئر بیس ہے اس کو ہٹ کیا گیا، وہاں بھی امریکی اہلکاروں ریاض میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہے۔ اس کے بعد اردن کے ایئر بیس کو جو ہٹ کیا گیا ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے بحرین کا تو آپ کو بتایا کہ بحرین کا جو ہے وہ بہت بڑا نقصان کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، جس پہ جارج گلوے کی ایک جو ہے وہ بیان بھی میں نے آپ کے سامنے وہ کہا ہے۔ اس کے بعد یو اے ای ابو ظبی میں بھی اور دبئی میں بھی جو ہے وہ ایئر بیسز جو ہے وہ ہٹ کیے گئے ہیں، امریکہ کی جو سائٹ سے وہاں پہ ہٹ کیے گئے ہیں۔ ایران نے تو یہاں تک کہا ہوا ہے کہ یہ تو ایئر بیسز ہیں، ایران، امریکہ، اسرائیل یا وہ ملک جو ان دونوں کے الائز ہیں، اگر ان کی خطے کے اندر بعض تجارتی یا اس طرح کی کوئی کمپنیز ہیں تو ان کو بھی جو ہے ہم ہٹ کریں گے، اور اس طرح کے دیگر ان کے جو اہداف ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ہٹ کریں گے۔ تو یہ تو ابتدائی چیز ہے ابھی۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا جو اٹیک ہے بنیادی طور پہ وہ ہے اسرائیل کی طرف۔ ایران نے اسرائیل کو اپنے میزائل حملوں کے نشانے پہ لے رکھا ہے۔ اس وقت پورا اسرائیل جو ہے وہ سائرن کی اور دھماکوں کی آواز سے گونج رہا ہے۔ اس میں کچھ انٹرسپشن بھی ہوئی ہے، ظاہر ان کا وہ بھی ایک سسٹم لگے ہوئے ہیں، ان کے بڑے جدید سسٹم پہلے جو، لیکن ایک بہت اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے
کہ اگر یہ سارے کے سارے ایئر بیسز خطے کے اندر یہ ہٹ ہوئے ہیں. ایک اور بات یاد رہے کیونکہ ابراہیم لنکن جو اس کا اسٹرائکر ہے سب سے جو اہم بات ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ حملہ ہوا ہے. یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں ناقابل تسخیر جسے کہتے ہیں جسے ناقابل تسخیر کہا جا رہا ہے. اور جو اس وقت بحر عرب میں موجود ہے ایران سے 850 کلومیٹر کے فاصلے پہ, وہ بھی اس کو بھی اس کی طرف بھی جو ہے وہ بعض ڈرونز گئے ہیں جو میزائل گئے ہیں, اور اس کو بھی جو ہے وہ تفصیل ابھی جو کہ سامنے نہیں ہے, یہ صرف اطلاعات کی حد تک ہے, تفصیلات ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں ہے, ابھی کنفرمیشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے. لیکن تمام چینلز اس میں جو ہے وہ مغربی میڈیا کے اوپر جو ہے رپورٹ رہا ہے. تو ملک صاحب یہ بات تو سب سارے یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ سارے ایئر بیسز پہ ایران کے میزائل حملے ہو چکے ہیں. ملک صاحب یہ بات تو پھر سچ ہو گئی نا جو نقطہ کہ یہ خطے کی جنگ ہوگی. جی بالکل, یہ بالکل ویسے ہی, یعنی کہ یہ تو رہبر معظم نے ایک بالکل لائن دے دی تھی کہ اگر ایران پہ حملہ ہوا تو جنگ پورے خطے تک پھیلے گی, یہ ایران تک محدود نہیں رہے گی. اور ایران کی جوابی اسٹرائک نے جو بہت بھرپور اور بہت مؤثر رہی ہے, اس نے واضح طور پہ ایک لائن کھینچ دی ہے اور ایک میسج بہت کھلے انداز میں جو ہے دشمن تک پہنچا دیا ہے کہ ہم جو ہے. اچھا, وہ جو میں نقطہ بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہ سارے پوائنٹس ہٹ ہوئے ہیں, یہ سارے بیسز ہٹ ہوئے ہیں, تو یہ بنیادی طور پہ دشمن کے تمام جو ایئر ڈیفنس شیلڈ ہے, یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, ان کی ناکامی کا ایک بہت بڑا سبب. ان کو توڑتے ہوئے گئے ہیں نا یہ میزائل جو گئے ہیں, بریک کیا ہے ان کے سسٹم کو ناکام بنایا ہے. اب اس میں جو ہے اس کی جو جیمنگ ٹیکنالوجی اس کا کام ہے, یہ اس کی سائبر جو ٹیکنالوجی ہے جس میں اس کی پیش رفت ہے, اس کا یہ کارنامہ ہے. لیکن بہرحال اس نے یہ کر دکھایا ایران نے. اور خطے کے اندر موجود کوئی بھی اس وقت امریکی جو پوائنٹ جہاں پہ اس کی فورسز ہیں, جہاں پہ اس کی بیسز ہیں, جہاں پہ اس کے نیول سٹاف ہے, وہ محفوظ نہیں ہے. ایران کے بیلسٹک میزائلوں کی زد میں ہے, یہ ایران نے اس وقت تک جو ہے وہ ثابت کر دیا ہے. تو ملک صاحب یہ بات آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ عہدیداران جو ایرانی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جنگ شروع آپ کریں گے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ شروع بھی ان کی طرف سے ہوئی ہے, ایران نے کوئی اٹیک نہیں کیا, انہوں نے اٹیک کیا, تو ختم ہم کریں گے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی مذاکرات میں جو اکثر ایک طول پکڑتا جا رہا تھا نا, مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا, پھر اس کے 2-4 ادوار ہونا, بلکہ 3 ادوار ہونا, چوتھے کا تو موقع ہی نہیں آ سکا. یہ بنیادی طور پہ بہت بڑی ایک اعصابی جنگ بھی تھی. آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں. یہ تو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ کیوں ہتھیار نہیں ڈال رہے. ایران بنیادی طور پہ ان کو اس مقام پر لانا چاہتا تھا جہاں دنیا کے اندر یہ ثابت ہو سکے, اور دنیا اس بات کے اوپر جو ہے وہ غور کر سکے, اور اس حق اور سچ جو ہے, یہ ظلم اور مظلوم کے درمیان جو فرق اس کو جان سکے کہ حملہ کس نے کیا, حملہ آور کون تھا, جارحیت کس نے کی, اور اپنا دفاع کس نے کیا. ایران جو کر رہا ہے وہ اپنا دفاع ہے, اور اسرائیل اور امریکہ نے جو کچھ کیا ہے وہ جارحیت ہے, وہ حملہ ہے, وہ کسی قوم کے حق آزادی اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہے. تو ایران یہی ان مذاکرات سے ایران یہی ثابت کرنا چاہتا تھا, ورنہ اس نے اپنی ریڈ لائن تو بہت پہلی ثابت وہ ظاہر کر دی دنیا کے اوپر, جس میں اس نے کہا تھا کہ میزائل ٹیکنالوجی پہ کوئی بات نہیں ہوگی, اس کی جو الائز ہیں ان کے ساتھ تعاون پہ کوئی بات نہیں ہوگی, اور نہ ہی جو ہے وہ اس کی میزائل اس کی جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے اس کو جو ہے بالکل زیرو کرنے پہ بات ہوگی. وہ ہمارا حق ہے, اس کو جاری رکھیں گے, منیمم لیول پہ ہو سکتی ہے بات. تو یہ بات تو اس نے بہت پہلے سے ہی جو ہے وہ سامنے رکھ دی تھی. لہٰذا مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر اتنا ٹائم لینا صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ جارے کون ہے اور اپنا دفاع کرنے والا کون ہے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ امریکہ اور اسرائیل نے پھر جارحیت کی ہے, اور ایران ابھی جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے دفاع میں کر رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ حملے میں پہل امریکہ نے کی, ایران پہ حملہ کیا, اور ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے جنگ کرے گا. اور اس سے پہلے انہوں نے اپنی ساری باتیں کلیئر کر دی تھیں کہ جو مذاکرات میں باتیں ہیں وہ ہماری ریڈ لائن ہے, اس پہ ہم کوئی ڈسکس نہیں کریں گے. وہ ابھی معاملات چل رہے تھے کہ اس کے باوجود امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا. اور آپ آگے جو آپ نے ملک صاحب کی بات سنی کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد جو جوابی وار ہوا ہے, اس میں یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ایران اس کی صلاحیت رکھتا ہے. آگے آنے والے وقت میں کیا پیش رفت ہوتی ہے, کیا سین چینج ہوتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور دیکھتے رہیں آواز پاکستان. شکریہ.